ہندو عورت کا سورۃ فاتحہ پر یقین کا واقعہ۔ عرب کے قبیلے میں ایک غیر مسلم شادی شدہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین تھا۔ ایک مرتبہ اس نے سنا کہ ملک عرب یعنی مکہ میں اللہ کے آخری نبی جو کہ اللہ کے محبوب نبی ہیں، ان پر ایک سورت نازل ہوئی جس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ، جس میں ہر بیماری سے شفا موجود ہے۔ وہ جس پر بھی دم کی جاتی ہے، پڑھ کر پھونک دی جاتی ہے، وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس میں بے شمار برکات ہیں۔ اس میں اب عقیدے کی بات ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، اللہ تعالیٰ جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے، اللہ کی قدرت کا تو آپ سب کو اندازہ ہے۔ اب کسی شخص سے اس کی عورت نے سورۃ فاتحہ سیکھ لی۔ پھر جب اس نے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب بھی وہ یہ سورت پڑھتی، اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کاموں کو سنوار دیتا۔ ایک دن اس کے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ بڑے بڑے حکیموں طبیبوں سے علاج کرایا، سب نے یہ کہہ کر جان چھڑوائی، اس کا زہر بہت خطرناک ہے، اس بچے کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا بچہ کچھ دیر کا مہمان ہے۔ ماں رو رو کر برا حال کر لیا تھا اور شوہر اپنے خدا کی عبادت کر رہا تھا، ان میں مدد مانگ رہا تھا۔ جب اس کو کوئی حل نظر نہ آیا تو اس عورت کو یاد آیا کہ سورۃ فاتحہ میں ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ اس کے لیے اس نے دعا کی کہ میں اسے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کروں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت مزید پیدا کر دی تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی۔ اس نے اپنے بچے پر سورۃ فاتحہ کا دم کیا تو اس کے بچے کا بچھو کا درد ٹھیک ہو گیا۔ لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جب اس نے سورۃ فاتحہ کو انہی پر دم کرا کے اسے پلا دیا تو وہ ایسے کھڑا ہو گیا جیسے اسے کبھی کسی بچھو نے کاٹا ہی نہیں۔ اس کا شوہر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، طبیبوں کے علاج سے تو ٹھیک نہیں ہوا، تم نے اس پر کیا جادو ٹونا کیا ہے کہ جو یہ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں نے اس پر کوئی جادو ٹونا نہیں کیا ہے، دیکھو کیسے بچہ ٹھیک ہو گیا ہمارا۔ اس کا ہم شوہر بجائے خوش ہونے کے اس سے ناراض ہو گیا کہ تم کیا کر رہی ہو۔ اس کی بیوی کہنے لگی، زندہ سلامت بچہ ہے ورنہ ہم اس سے ابھی بچھڑنے والے تھے۔ اس کے بعد اس نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگا کیونکہ اسے اسلام سے نفرت تھی۔ جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس نے اپنی بیوی سے بھی نفرت کرنا شروع کر دی۔ اب اس نے اس پر ظلم ستم کرنا شروع کر دیے، دوبارہ اس کو مارتا پیٹتا اور کہتا کہ اگر تو نے دوبارہ منہ سے یہ سورت پڑھی تو میں تجھے تیری کھال کھینچ لوں گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے کلام پر بالکل یقین نہیں تھا، جبکہ اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر یقین ہو گیا۔ اب اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی، بڑا ایمان افروز ہے۔ اس عورت کا شوہر جب گھر سے کام کرنے کے لیے نکلتے وقت جب اس نے اپنا جوتا پہنا تو اس میں بھی وہی بچھو موجود تھا جب اس نے اس کے بیٹے کو کاٹا تھا۔ اس کے ڈنگ سے وہ بچہ تو بچ گیا مگر خود نہ بچ سکا، کیونکہ جب بچھو نے اس کو کاٹا تو زہر پورے جسم میں پھیل گیا اور تڑپ کے وہیں دم توڑ گیا۔ خاندان میں یہ خبر پہنچی تو کہرام مچ گیا۔ اب شوہر دنیا سے جا چکا تھا، اس کے مرتے ہی اس کے گھر میں تو نوبت فاقوں تک آ گئی۔ وہ عورت قرض دار ہو کر رہ گئی، وہ بہت پریشان تھی۔ پھر وہی بات یاد آئی کہ میں سورۃ فاتحہ کا ورد کرتی ہوں، کیا پتہ میری کوئی پریشانی دور ہو جائے۔ پھر روز وہ سورۃ فاتحہ پڑھنے لگی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورۃ فاتحہ کا ورد کرتی رہی، اسے اعتماد اور یقین سے پڑھتی رہی جس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ پھر یوں ہوا کہ 7ویں دن کے اندر اس کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا ہے۔ جب دوست کو خبر ملی کہ دوست کی بیوہ ہو گئی ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں، تو وہ اس کی بیوی کے پاس گیا اور کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں سب دور ہو جائیں گی۔ پھر اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر اس کا پورا کاروبار سنبھال لیا۔ پھر دھیرے دھیرے جیسے زندگی پہلے تھی ویسے ہی ہو گئی۔ اس کے شوہر کے دوست نے اس عورت کو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا۔ اس نے پوچھا،
آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ کیا یہ کوئی منتر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے بھی سکھائیے۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی، یہ کوئی منتر نہیں بلکہ مقدس کتاب ہے مسلمانوں کی قرآن مجید، جو کہ ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے۔ یہ اس میں سے ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ فاتحہ ہے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ مجھے اس پر بہت یقین ہے، میں نے کسی سے یہ سورۃ فاتحہ سیکھ لی اور اب میں چلتے پھرتے یہی پڑھتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا، آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر اتنا ہی اس سورت کو مانتی ہیں؟ وہ مزید کہنے لگا کہ ایک سورت کی اتنی تاثیر تو پورے قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی۔ وہ عورت کہنے لگی، میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں، اور ایک سورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ دونوں ہم قرآن پڑھیں گے اور ضرور پڑھیں گے۔ اور وہ کہنے لگا، جی آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ اللہ کا کرم دیکھیں۔